حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا عرب کی سب سے مشہور اور امیر ترین خاتون تھیں۔ جناب ختیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی شادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی۔ جب آپ کی شادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو مکے کی عورتوں نے آپ کی سخت مخالفت کی، کہا کہ تم نے ایک یتیم سے شادی کیوں کر لی، کیونکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابا دنیا سے جا چکے تھے۔ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا نے ان تمام لوگوں کی مخالفت کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتخاب کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی اور ان کے گھر میں آ گئیں۔ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا دیکھ رہی تھیں کہ کس طرح لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن جناب ختیجہ طاہرہ نے ایک لمحے کے لیے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ایک ایک وقت، ایک ایک لمحے، ایک ایک مشکل کی گھڑی میں حضرت ختیجہ طاہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ ساتھ نبھاتی رہیں۔ پروردگار عالم نے حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کو ایک پیاری سی بیٹی کی خوشخبری دی۔ سورہ کوثر کا نزول ہوا اور خدا نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ جس وقت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہونے والی تھی، جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا نے مکے کی عورتوں کو پیغام بھیجا کہ آپ میری مدد کے لیے آئیے۔ تو مکے کی ساری عورتوں نے جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کو کہا کہ جب شادی کا وقت تھا تو تم نے ہماری بات نہیں سنی، ہم نے تمہیں بہت روکا کہ محمد یتیم ہے، اس سے شادی نہیں کرو، لیکن تم نے ان سے شادی کر لی۔ اب اس مشکل کی گھڑی میں تمہیں ہم یاد آ رہے ہیں، ہم تمہاری مدد کے لیے نہیں آئیں گی۔ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا تنہا تھیں، اکیلی تھیں اور سوچ رہی تھیں کہ میں کیا کروں۔ جناب ختیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے دست دعا کو اٹھایا اور خدا سے دعا مانگی کہ پروردگار میری مدد فرما۔ اور خدا سے جب کوئی مدد طلب کرتا ہے تو خدا مدد کرتا ہے، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ ختیجہ مدد کے لیے آواز دے اور خدا مدد نہ کرے۔ اچانک روشنی پھیلنا شروع ہو گئی اور جناب ختیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ کچھ خواتین ان کے گھر میں داخل ہوئی ہیں۔ آپ پریشان ہو گئی اور آپ نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ آنے والی خواتین شکل و صورت سے بنی ہاشم کی خواتین کی جیسی لگ رہی تھیں۔ ایک نے جواب دیا کہ اے ختیجہ، آپ پریشان مت ہوئیے، میرا نام آسیہ ہے اور مجھے خدا نے آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے، اور یہ جناب مریم ہے، اور یہ جناب کلثوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہیں، اور یہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ ہم سب کو خدا نے آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ بس ان خواتین نے جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کی مدد کی اور تھوڑی ہی دیر میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نور پورے عرب میں چمک اٹھا۔ سارا مکہ اس نور سے روشن ہو گیا۔ ایسی روشنی پھیلی کہ جو روشنی زمین والوں نے بھی محسوس کی اور وہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گئی۔ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کی گود میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مسکرا رہی تھیں۔ وہ جو خواتین آسمان سے تشریف لائی تھیں، ان کے پاس جنت کا حوض کوثر کا پانی تھا۔ انہوں نے اس پانی سے چھوٹی سی ننھی سی بچی کو نہلایا اور جنت کا لباس وہ لے کر آئی تھیں۔ اس جنت کے کپڑوں میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لپیٹ دیا اور جناب ختیجہ طاہرہ کی گود میں دے دیا۔ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کی گود میں بچی آئی اور جناب ختیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا مسکرا اٹھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھی خوشی سے کھل اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچی کو گود میں لیا اور اس کا نام
فاطمہ رکھا اور فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اور ایک جگہ فرمایا فاطمہ جنت کا ایک پھول ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ آئیے دعا کریں خدا سے کہ یا اللہ ہمیں جناب فاطمہ کی صحیح معنوں میں معرفت نصیب فرمائے۔ الہی آمین۔